حامدن و مسلیًا اما بعد، ایک بھائی کا سوال ہے، کیا مکلاوا جائز ہے؟ یعنی شادی کے دوسرے دن ولیمہ کے بعد لڑکی والوں کا لڑکی اور لڑکے کو چند دن کے لیے اپنے گھر لے جانا جائز ہے؟ قرآن و حدیث سے وضاحت کریں۔ ماشاءاللہ، بھائی کا بہت بہترین سوال ہے اور اچھا سوال ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ایسے سوال ہونے بھی چاہیے۔ ایک مسلمان کے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی سیرت ہمارے لیے ہر مسئلہ میں رہنمائی کا کام دیتی ہے، ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی شادیاں بھی کی تھی اور اپنی بیٹیوں کی بھی شادیاں کی، لیکن مکلاوے کا جو رواج ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ لڑکی اور لڑکا شادی کے بعد اپنی مرضی سے جب چاہیں اپنے سسرال یا عزیز و اقارب کو مل جائیں، دونوں کی کوئی قید قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ البتہ سلف صالحین سے بھی اس طرح شادی کی دوسرے دن لڑکی کو لے جانا ثابت نہیں ہے، جس طریقے سے ہمارے یہاں رواج ہے۔ یہاں صرف ایک واقعہ باعث عبرت ہے، باعث نصیحت ہے، جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ، جو اہل مدینہ میں سے بڑے عالم اور سید التابعین میں شمار ہوتے تھے، ان کی بیٹی کا رشتہ خلیفہ عبد الملک نے اپنے بیٹے ولید کے لیے طلب کیا، مانگا، جو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے ایک شاگرد کثیر بن مطلب بن ابی وداع سے کی۔ ابن ابی وداع کا بیان ہے کہ میں سعید بن مسیب کے پاس جایا کرتا تھا کہ کچھ دن میں ان کی مجلس میں حاضر نہ ہو سکا۔ جب دوبارہ ان کی مجلس میں گیا تو انہوں نے پوچھا، تم کہاں تھے؟ میں نے کہا، میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا، میری اہلیہ فوت ہو چکی ہیں، اس وجہ سے میں کچھ مصروف ہو گیا اور یہاں نہ آ سکا۔ امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرمانے لگے، تم نے ہمیں خبر کیوں نہیں دی؟ ہم اس کے جنازے میں شرکت کرتے۔ پھر فرمانے لگے، کیا تم نے کوئی نئی شادی کر لی ہے؟ میں نے کہا، اللہ رب العالمین آپ پر رحم کرے، مجھے کون رشتہ دے گا؟ میں تو صرف 2 یا 3 درہموں کا مالک ہوں، میں غریب ہوں۔ امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے کہا، میں تمہیں رشتہ دوں گا، میں تمہیں رشتہ دوں گا۔ میں نے کہا، آپ ایسا کریں گے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ پھر انہوں نے اللہ کے حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا اور مجھ سے 2 یا 3 درہم حق مہر کے عوض اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ میں اٹھا اور فرد مسرت کی وجہ سے
یعنی مارے خوشی کے مجھے کوئی کام نہ سوجھا۔ میں اپنے گھر گیا اور سوچنے لگا کہ کس سے قرضہ لوں۔ میں نے مغرب کی نماز ادا کی اور گھر لوٹا اور اکیلا ہی روزے کی حالت میں تھا۔ میں اکیلا ہی روزے کی حالت میں تھا۔ میں نے اپنا روزہ روٹی اور زیتون سے افطار کیا تو میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے کہا کون؟ اس نے کہا سعید۔ میں ہر اس شخص کے بارے میں سوچنے لگا جس کا نام سعید تھا سوا سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے لیے، کیونکہ اس لیے کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ 40 سال سے اپنے گھر اور مسجد کے درمیان ہی دیکھے گئے تھے۔ میں باہر نکلا تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا اے ابو محمد، سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی کنیت تھی، آپ مجھے پیغام بھیج دیتے، میں خود حاضر ہو جاتا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، تم زیادہ حق رکھتے ہو، کیونکہ تمہارے پاس آئے جائے، اس لیے کہ تم اکیلے آدمی تھے۔ میں نے تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کی ہے اور میں نے ناپسند کیا کہ تم اکیلے رات بسر کرو۔ یہ تمہاری بیوی ہے۔ وہ ان کے پیچھے کھڑی تھی۔ پھر انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دروازے کے اندر کر دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ عورت مارے شرم کے حیا کا پتلا تھی، جھک گئی اور میں نے دروازہ بند کیا، پھر پیالہ چراغ کے سائے تلے رکھ دیا تاکہ اسے نہ دیکھ سکے۔ پھر میں گھر کی چھت پر چڑھ گیا، پڑوسیوں کو بلایا، وہ آ گئے اور کہنے لگے تمہاری کیا حالت ہے؟ میں نے انہیں بتایا تو اس کے پاس آئے اور میری ماں کو بھی خبر پہنچ گئی۔ وہ آئی، کہنے لگی میرا چہرہ تیرے چہرے پر حرام ہو اگر تم اس کے قریب جاؤ، جب تک کہ میں 3 دن اس کا امتحان نہ لے لوں۔ میں 3 دن تک رکا رہا، پھر اس کے پاس گیا۔ وہ تمام لوگوں سے زیادہ حسینہ و جمیلہ اور سب سے زیادہ قرآن کی حافظہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمہ تھی۔ اور سب سے زیادہ خاوند کے حق کو پہچاننے والی تھیں۔ پھر میں 1 ماہ تک سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے ہاں نہ گیا۔ 1 ماہ بعد جب ان کے پاس گیا تو اپنا حلقہ درس میں تھے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے میرا سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا سلام کا جواب دیا اور اختتام مجلس تک کوئی بات نہ کی۔ جب میرے علاوہ سب چلے گئے تو انہوں نے کہا اس انسان کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا بہت اچھا ہے اے ابو محمد، جسے دوست پسند کرتا ہے اور دشمن ناپسند کرتا ہے،
کہنے لگے اگر تمہیں کوئی چیز ناپسند لگے تو لاٹھی سے کام لو۔ میں اپنے گھر واپس آ گیا، انہوں نے میرے پیچھے 20,000 درہم بھیجے۔ حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 2 167۔ سیر اعلام النبلائی جلد نمبر 4 233 234۔ امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر رسم و رواج کا سلف صالحین کے ہاں کوئی تصور نہ تھا۔ بارات، جہیز، مکلاوا و سحرے، گانے اور ڈھول وغیرہ سب ہندوانہ رواج ہیں جو آج بر صغیر پاک و ہند میں مسلم و ہندو اختلاط کی وجہ سے پھیل چکے ہیں۔ ہمیں ہر قسم کے رسم و رواج اور بدعات و خرافات سے اپنے ماحول کو پاک صاف کرنا چاہیے۔ امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی بیٹی کی شادی ایک بادشاہ کے بیٹے کے بجائے ایک دیندار شخص سے ہوئی، اور شادی کے دوسرے دن بیٹی کو لینے نہیں گئے جس طریقے سے آج ہمارے یہاں چلے جاتے ہیں، بلکہ ان کا داماد ایک ماہ بعد اکیلا حاضر خدمت ہو رہا ہے۔ بہرکیف شادی کے بعد لڑکی اور لڑکا باہمی رضامندی سے جب چاہیں آ جا سکتے ہیں، دوسرے دن جانا رسم ہے، اس کو توڑنا چاہیے، جس طریقے سے آج ہمارے ہاں دوسرے تیسرے دن کا جو رواج بنا پڑا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی شادی کے تعلق سے، اور اسی طریقے سے صحابہ اکرام، سلف صالحین اور تبع تابعین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی ہیں، اسی طریقے سے ہم شادی کریں۔ امید ہے آپ کی سمجھ میں آپ کے سوال کا جواب آ گیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں سنت صحیحہ پر، قرآن حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔